السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ملکہ الزبتھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس ضمن میں ایک سوال پوچھا گیا کہ آج کے جمہوری نظام میں جب ہر طرف جمہوریت کا پرچار ہے لیکن برطانیہ میں ابھی تک کنگشپ کا ادارہ جوں کا توں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں آج بھی برطانیہ میں جو کنگشپ ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں جمہوریت بھی ہے، جو حکومت وہاں بنتی ہے وہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوتی ہے۔ اور رہی بات کنگشپ کی تو اس کے چار پانچ پہلو ہیں جو ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ سب سے پہلے جب جمہوریت نہیں تھی تو ہر طرف کیا تھا؟ تو ہر طرف کنگشپ تھی، تو برطانیہ نے اپنی کنگشپ کے زیر اثر تقریباً پوری دنیا پر رول کیا اور وہ ان کا ایک ورثہ بن گیا۔ تو اس ورثے کو وہ محفوظ کرنے کے لیے اور اس پاسٹ کی پرسونیفیکیشن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ادارہ ابھی تک انٹیکٹ رکھا ہے کہ ابھی تک جو ہے کنگ یا کوین جو ہے وہ ان کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے کنگ کے ساتھ یا کوین کے ساتھ۔ وہ جیسے ہم کسی اپنے مذہبی اگر ہمارے جو لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمیں روحانی سے سکون حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح برطانیہ کے لوگ ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں اور جو بھی وہ بات کہتے ہیں یا جو بھی وہ حکم دیتے ہیں وہ منوان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو کوین ہے یا کنگ ہے وہ ہے، ہم بڑے سکون سے آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں بڑے سکون کی نیند آتی ہے۔ تو اس طرح کی ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اور یہ جو کنگ یا کوین ہوتا ہے یہ ان کا جو چرچ ہوتا ہے اس کی بھی ہیڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مذہبی پہلو بھی ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو کنگشپ ہے وہ ان کی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہے، کہ یعنی انہوں نے جو آئین بنایا ہے اسی میں اس کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ یہ آئین سے منحرف یا آئین سے باہر کی بات نہیں ہے، یہ آئین کے اندر ہی انہوں نے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ کوین جو ہے، کنگ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اور وہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہے۔ تو جو کوین ہے پھر وہ اپنے جو پریروگیٹیوز ہیں یا رائٹس ہیں، اس کے اختیارات ہیں، ان کو اس طرح سے استعمال بھی نہیں کرتی کہ کوئی بھی ملک کو نقصان ہو، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل باڈی ہوتی ہے، اس کی افیلیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوستو جو کنگ یا کوین ہوتی ہے وہ بڑے ریئلسٹک ہوتے ہیں اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے وہ دوسرے پولیٹیشین سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی جو ملکہ نے رول کیا وہ تقریباً 70 سال کیا۔ اب 70 سال کی جو لیڈرشپ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہوگا، کتنی وہ پریگمیٹک ہوگی، کتنی وہ مطلب ویل کوالیفائڈ اور چیزوں کو سمجھنے والی ہوگی۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جو وہاں کا ادارہ ہے وہ قائم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اختیارات جو ہیں وہ سیریمونیل ہے، کوئی اتنے اس طرح کے اختیارات نہیں کہ جس طرح کہ کوئی ڈیسٹیبلائز چیزوں کو کر دیا جائے۔ اور وہاں پھر یہ جو ملٹری کو ہوتے ہیں ان کا بھی زیادہ خطرہ نہیں، کیونکہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو کیا ہوگا، اس معاملے کو کنگ یا کوین سولو کر دیں گے۔ جمہوریت میں جس طرح پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے یا یو ایس اے میں بھی ہے، تو لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، پولرائزیشن ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی پارٹی کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرتا ہے اور کچھ تو بڑے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں، قوم میں ایک جو یونٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، کسی بھی بات پر یہ یونائٹ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آج پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ہمیں کسی بات کی طرف بلائے، یعنی اگر عمران خان بلائے تو بہت سے لوگ نہیں جائیں گے، اسی طرح اگر شہباز شریف یا زرداری بلائیں تو پھر ان کی طرف بھی سارے لوگ نہیں جائیں گے، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ صرف ان کی بات مانیں گے۔ تو برطانیہ میں یہ ہے کہ آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن
ان کا ایک مرکز ہے جہاں وہ ساری قوم یونائٹ ہو جاتی ہے، ان کی یونیفیکیشن ہوتی ہے، وہ ہے کنگ یا کوین۔ جب کنگ نے کوئی بات کہہ دینی ہے تو پوری قوم نے اس بات کو فالو کرنا ہے، اور وہ جو بات اس نے کہنی بھی وہ ہے جو عوام اور ملک کے حق میں بہتر ہوگی۔